Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today our topic is completion of the Quran under the rightly guided Khalifas. Today we are going to study the Khalifa Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu, the third Khalifa, and the topic is completion of Quran. Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu. Imam Bukhari said on the authority of Anas bin Malik, after the conquest of Syria and Iraq, the new converts recite the Holy Quran in different ways. It means that after the conquest, after getting the command upon Syria and Iraq, the new converts, the people, those came in Islam newly, they recited Holy Quran in different dialects and different ways, not exactly according to the original format. Anas bin Malik directly went to Hazrat Usman, the successor, to remove the different ways of Quran recitation by the new converts. It means کہ حضرت عثمان جو ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے. ان کے پاس انس بن مالک گئے اور ان سے کہا کہ قرآن پاک کو الگ الگ انداز میں تلاوت کیا جا رہا ہے ان مسلمانوں کے ذریعے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور وہ شام اور عراق کے نئے مسلمان ہیں. حضرت عثمان assigned Zayd bin Sabit along with 3 other great knowledgeable Muslims to make copies from the authentic text taken from Hazrat Hafsa. حضرت عثمان نے زید بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی، اور ان کے ساتھ 3 دیگر اصحاب جو کہ علم والے تھے ان سے یہ کہا کہ حضرت افسا سے جو قرآن ملا ہے جو اتھینٹک ہے اس کو دیکھ کر مزید کاپیز بنائی جائیں. حضرت عثمان ordered to make the further copies of Quran in Quraysh dialect because it was revealed in that dialect. حضرت عثمان نے یہ حکم دیا کہ قرآن پاک کی مزید جو کاپیز ہیں وہ قریش کے انداز، قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق بنائی جائیں، کیونکہ قرآن پاک قریش پر نازل ہوا تھا، اس وجہ سے ان کا تلفظ بالکل صحیح ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا. The Quran was read out loudly in Prophet's mosque from beginning till end so that the doubt of any changes could be removed. قرآن پاک کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جو ہے شروع سے آخر تک بآواز بلند پڑھا گیا، اور جتنے بھی حفاظ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو سنا تاکہ ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے. These authentic copies were sent to all cities and provinces with the direction to make further copies only from this authentic text. یہ جو کاپیز تھیں جو مسجد کے اندر سننے کے بعد مختلف شہروں اور صوبوں میں بھیجی گئیں، کیونکہ وہ ایک قرآن کی اتھینٹک کاپی تھی، جس سے مزید حکم دیا گیا کہ فردر کاپیز آپ نے جتنی بھی جنریٹ کرنی ہے آپ نے اس اوریجنل اتھینٹک ٹیکسٹ سے ملا کر جنریٹ کرنی ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ also directed and instructed that of anyone had a copy of different text, it was to be destroyed by fire. حضرت عثمان نے اپنے دور میں یہ حکم دیا اور یہ ڈائریکشن دی کہ اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی وہ کاپی ہے جو کہ اوریجنل اتھینٹک ٹیکسٹ سے نہیں ملتی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا آگ میں جلا کر. حضرت عثمان brought the Muslim around to a uniform reading of the Quran so that he was called Jami al-Quran. حضرت عثمان نے جو ہے تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی ایک اتھینٹک سورس اور کاپی پیش کی اور اسی کے ذریعے تلاوت ہونے لگی، اس لیے ان کو لقب دیا گیا جمیع القرآن، یعنی کہ قرآن کو جمانے والا اور قرآن کو پیش کرنے والا صحیح تلفظ کے ساتھ. Today's Quran is the same that was at the time of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا قرآن وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تلاوت کیا جاتا تھا، اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے حضرت ابو بکر صدیق کے ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ قرآن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ترتیب دیا اور اس کو اتھینٹک بنایا. Arrangements are same as prescribed at the time of Prophet, Holy Prophet, peace be upon him. اس کی ارینجمنٹ بالکل وہی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا
اس کو مزید اتھینٹک وے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مکمل کیا، اور آج جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے وہ صحیح ڈائلیکٹ میں ہے، اور ہم امت مسلمہ اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کر رہی ہے۔ Kindly comment in the box if you need any more explanation and the way of explanation. آپ کمنٹ ضرور کریں. Your all comments are welcome. Thank you for watching this explanation. Subscribe this channel. Thank you very much.